السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ چلیں جی، ناول کا اگلا پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دونوں بہنیں اور ماں پچھلی نشستوں پر بدجمان جلدی سے باہر نکلی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آہل کے ساتھ بیٹھے اسرار صاحب بھی کار سے نکل چکے تھے۔ وہ کار ریورس کرتا مناسب جگہ کھڑی کرنے لگا تھا کیونکہ گیراج بہت چھوٹا تھا۔ بہت اچانک کار پیچھے کھڑی بائک سے ٹکرا گئی۔ بائک سڑک پر گر چکی تھی جب آہل فٹافٹ باہر نکلا۔ "آر یو بلائنڈ مین؟" ٹائیگر نے بائک کھڑی کرتے غضبناک لہجے میں کہا۔ بلیک جینز اور جیکٹ کے ساتھ سرمئی رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ فولڈڈ سلیوز اور فوجی کٹ ہیئر سٹائل کے بال جو آگے سے کچھ ماتھے پر گر رہے تھے آہل کو بے حد ڈیشنگ دکھا۔ "ریئلی سوری فار دیٹ مین." آہل نے معذرت خانہ لہجہ اپنایا۔ "آہل اندر آؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟" "ارے ٹائیگر تم!" وہ آہل کو بلانے آئے تھے۔ جب ٹائیگر کو اس کے ساتھ کھڑے دیکھا تو تعارف کرانے لگے۔ "یہ آہل ہے، میرا بھتیجا اور ہونے والا داماد." آہل کی تو اس تعارف پر بانچھیں چھڑ گئیں۔ جوش سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا جبکہ ٹائیگر کچھ تذبذب کا شکار تھا۔ "یہ ٹائیگر ہے، ہمارے نئے کرایہ دار، ماشاءاللہ بہت ہی فرمانبردار بچہ ہے." انہوں نے ٹائیگر کا کندھا تھپتھپایا۔ "ٹائیگر؟" آہل کو نام کچھ عجیب سا لگا۔ "روحان عاکف." ٹائیگر نے مصافحے کے لیے ہاتھ تھامتے کہا۔ "اچھا، سوری یار، بائک کے لیے." آہل نے کان کھجاتے شرمندگی سے کہا۔ "کوئی بات نہیں." ٹائیگر نے آہل سے کہتے ابرار صاحب کی طرف رخ کیا۔ "اچھا انکل، نکلتا ہوں، کوئی کام ہو تو تکلف مت کیجیے گا." "نہیں، تکلف کیسا، کوئی کام ہوا تو تمہیں سب سے پہلے یاد کروں گا." ٹائیگر مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ "او مائی گاڈ نیلم، تم تو کوئی پری لگ رہی ہو." ایمن نے پنک اور وائٹ فراک میں کھلے بالوں کو کنگھی کرتی نیلم کو دیکھ کر کہا۔ وہ خاموش رہی۔ "تمہارے بالوں میں کوئی ہیئر سٹائل بنا دوں؟" عائشہ نے پوچھا۔ "نو تھینکس." وہ برا سا منہ بنا کر بولتی اپنے شہد رنگ سلکی بالوں کی پونی بنانے لگی مگر بال کمر سے بھی نیچے تک جا رہے تھے۔ نیلم سے سنبھالنا مشکل تھا۔ "آپی، آپی!" وہ چڑچڑی سی ہوتی سائقہ کو آوازیں دے رہی تھی جو شاید کچن میں مصروف ہونے کی بنا پر سن نہیں پا رہی تھی۔ "اف نیلم، 2 منٹ میں بنا دیتی ہوں." عائشہ ڈریسنگ کے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے ہیئر برش تھامتے بولی۔ "جب منع کر دیا ہم نے نہیں بنوانے تم سے بال تو کیوں پیچھے پڑ گئی ہو؟" وہ بدتمیزی سے کہتے اس کے ہاتھ سے برش لے چکی تھی۔ "ابھی نہ صحیح، مستقبل میں شاید تمہیں یہ کام ہم سے ہی کروانا پڑے۔ اب آہل بھائی تو تمہارے بال بنانے سے رہے." "ہا ہا ہا ہا!" ایمن کے کہنے پر نیلم کی تیوری چڑھ گئی۔ "ہمارے ہاتھ نہیں ٹوٹے جو تمہارے بھائی سے بال بنوائیں گے." "گڑیا، بری بات کیوں بلا وجہ غصہ ہو رہی ہو؟" سائقہ نے خفی سے کہا۔ ہاتھ میں موجود ٹرے ایمن نے تھامتے اس میں سے ایک گلاس خود لیا اور دوسرا بہن کو دیا۔ "دماغ خراب ہو گیا ہے ہمارا تبھی." وہ برش پٹک کر بولی۔ "لاؤ." سائقہ نے برش تھاما اور چند منٹوں میں ہی شہد رنگ بالوں کا خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنا دیا۔ چھوٹی سی نوز پن اس پر بہت اٹھ رہی تھی۔ جب وہ نیچے آئی تو دادو اس کی بلائیں لینے لگیں۔ نظر اتاری، ہمیشہ دور سے ہی سلام کا جواب دینے والی تائی اسے ساتھ چپکائے بیٹھی رہیں۔ سفید کرتا شلوار میں ملبوس آہل بھی کافی شاندار دکھ رہا تھا۔ بار بار اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے حربے آزماتا نیلم کو زہر لگ رہا تھا۔ گھر ہی کی بات تھی، کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ سب نے اکٹھے کھانا کھایا اور 3 دن بعد اتوار کو منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ "یہ تو سراسر زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ مجھے میٹھا کروانا چاہیے اور یہاں امی ہی سب کچھ کیے جا رہی ہیں۔ نکاح نامے پر بھی انہی سے سائن کروا لینا." آہل نے سائقہ کے کان میں سرگوشی کی۔ "دادو سے کہتی ہوں تمہاری یہ خواہش پوری کر دیں." وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ "ارے کیا سالی صاحبہ، جب یہ کام آپ خود کر سکتی ہیں تو پھر دادو کو کیوں تکلیف دے رہی ہیں؟" وہ سنجیدگی سے مذاق کر رہا تھا۔ "ہا ہا ہا! شکل دیکھو، دادو کے نام پر ہی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، کر دو نا یہ کام پلیز." وہ ملتجائی لہجے میں بولا۔ "چلو کر دوں گی، کیا یاد کرو گے، اتنی سخی سالی ملی ہے." وہ ہنس دی۔ آہل اماں اور دادی کے درمیان منہ پھلائے بیٹھی نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ نظر تھی کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور دل تھا کہ بے اختیار ہی ہوتا جا رہا تھا۔ جان بن گئی تھی یہ لڑکی آہل اسرار کی۔ "1 2 پنس تھیں آپی، آپ نے دنیا جہان کی پنیں ہمارے ہی سر میں لگا دی تھیں." وہ شاید جھلجھلاہٹ میں مبتلا ہیئر پنس اتار رہی تھی جب ڈریسنگ مرر میں اپنے پیچھے آہل کا عکس ابھرتا نظر آیا۔ نیلم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ "میں ہیلپ کر دوں؟" شرارت آنکھوں میں ناچ رہی تھی۔ "آپ ہمارے کمرے سے جاتے ہیں کہ ہم دادی کو بلائیں؟" وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہوتی اور حسین لگنے لگی۔
हमारा कमरा भी बोलती हो और जाने को भी कहती हो। इट्स नॉट फेयर। वो ड्रेसिंग टेबल के किनारे टिक गया। हम ही चले जाते हैं। नीलम इसकी तरफ से मायूस होकर जाने को मुड़ी थी जब वो इसकी राह में हायल हो गया। मैं तो गुड़िया का मुंह मीठा करवाने आया था। आहिल ने मिठाई का डब्बा पकड़ रखा था। इसमें से एक गुलाब जामुन निकालकर नीलम के सुर्खी माइल होठों की जानिब बढ़ाया। हमारी ज़िंदगी की बर्बाद करके उसमें जहर घोलकर आप हमारा मुंह मीठा करवाने आए हैं। उसका हाथ झटक चुकी थी। गुलाब जामुन कहीं दूर ही जा गिरा। आहिल का चेहरा शिद्दत ज़ब्त से जल उठा था। किस जहर की बात कर रही हो? वो संजीदा था। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से दादू ने हमारी एकेडमी ख़त्म करवा दी और अब यूनिवर्सिटी भी मना कर दिया। हमारा लेक्चरर बनने का ख्वाब सिर्फ आपकी वजह से चकनाचूर हो गया। वो चिल्लाते हुए बोल रही थी। ये इसकी आदत थी, मिजाज के ख़िलाफ़ बात पर चीखना और रोते हुए बात करना। स्टॉप क्राइंग। आहिल ने इसे बाजू से पकड़कर बेड पर पटका। नीलम ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा था। देखो गुड़िया, मुझे नहीं पता दादू ऐसा क्यों कह रही हैं, ना ही इस बारे में मेरी उनसे कोई बात हुई है, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ खुद एडमिशन करवाऊँगा तुम्हारा यूनी में, जिसमें भी तुम कहोगी। बस खुश। वो उसके पास नीचे घुटने मोड़ कर बैठा था। और एकेडमी? इसकी सुई अब भी वहीं अटकी थी। एकेडमी नहीं गुड़िया, वहाँ वो लड़के थे, तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आहिल ने हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ करने चाहे। बच्चे नहीं हैं हम, जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाकर चला जाए और हम देखते रहें। वो इसका हाथ झटक कर भड़कते हुए बोली। अच्छा, गुस्सा तो ना हो, मैं दादू से इजाज़त लेने की कोशिश करूँगा। वो बहलाने लगा। टाइम इज़ ओवर नाउ। सायका की आवाज़ पर आहिल उठ खड़ा हुआ। नीलम ने आंसू साफ किए। अल्लाह, मेरी बहन को रुला दिया तुमने। ऐसा भी क्या कह दिया? सायका ने मसनूई हैरत से कहा। हमारी ऐसी ज़रूरत कहाँ? आहिल ने हंसकर कहा। सायका और वो बातों में मगन कमरे से निकल गए। नीलम फूट फूट कर रो दी। क्या चीज़ थी जो उसे रुला रही थी? अंदर ही अंदर खा रही थी, खोखला कर रही थी। आंखों में फिर मिर्चें भरने लगी थीं। वो दोनों घुटनों को बाजू के हिसार में लिए इन पर सर रखे हिचकियों से गिरिया जारी में मसरूफ़ हो गई। अभी तो एहसास हुआ था मोहब्बत का। अभी तो जज्बों की शाख से मोहब्बत की कोपल फूटी थी। अभी तो आसमान पर बिखरे सितारे सुहाने लगने लगे थे। अभी तो गीत गुनगुनाए थे। अभी तो सांस छेड़े थे। अभी तो कलियां खिली थी कि आसमान स्याह हो गया। गीतों की जगह नोहों ने ले ली। सांस में गम की नमी घुलने लगी। सब ख़त्म हो चुका था शुरू होने से पहले। बड़ी सी मेज़ के ऊपर बिल्कुल दरमियान में बल्ब लगा था और इसके वसत में सफ़ेद रंग का चार्ट पड़ा था, जिसके ऊपर पेंसिल से किसी रास्ते की स्केचिंग की हुई थी। वो बड़े गौर से इसका जायज़ा ले रहा था जब अनस अंदर आया। इसके एक हाथ में छोटा सा डब्बा था और वो मुंह में कुछ चबा रहा था। ये लो। अनस ने डब्बा इसके आगे किया। क्या है? टाइगर ने डब्बे में झांके बगैर पूछा। वो अब तक हाथ में पकड़ी पेंसिल से चार्ट पर निशान लगा रहा था। मिठाई है, अबरार अंकल देकर गए हैं। उनकी दुख्तर की बात पक्की हो गई है और इतवार को मंगनी है। अनस इसके बराबर वाले स्टूल पर चढ़कर बैठ गया। मुझे नहीं खाना इतना मीठा। वो इसकी जानिब देखे बगैर मसरूफ़ अंदाज में बोला। खा ले, डायन की नहीं बड़ी वाली की हुई है, अभी वो तो बहुत छोटी है, अनस ने हंसते हुए कहा। जवाबन टाइगर ने सर्द नज़रों से इसे घूरा। पेंसिल भी हाथ में ही मोड़ दी। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं आई समझ। टाइगर के गुस्से होने पर अनस कुछ खफीफ सा हो गया। यार मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। जाहिर है बड़ी बेटी की ही होगी ना मंगनी, छोटी वाली तो अभी बहुत कम उम्र है। अनस ने फजूल वजाहत दी। बड़ी की हो या छोटी की, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए दोनों। यह हमारी ज़िंदगियों का सवाल है और तुम्हें फजूल बहस सूझ रही है। वो इसे अच्छी खासी सुनाकर अब फिर से एक चार्ट खोल चुका था। इस पर भी पहले से मिलते जुलते कुछ नक्शो निगार थे। ज़्यादा ही हो गया है, इतनी अच्छी लड़की है मगर पत्थर से सर फोड़ रही है, अनस ने बुरा सा मुँह बनाते कहा। टाइगर ने आबरू उचकाते उसे देखा और फिर दोबारा चार्ट पर झुककर आहिस्ता से बोला। तो तुम ये बात उसे क्यों नहीं समझा देते? समझा दूंगा, अगर अकल हुई तो जल्द समझ जाएगी। अनस ने एक और गुलाब जामुन मुंह में रखा। औरत ज़ात में अकल और हुस्न कभी एक साथ नहीं रह सकता, टाइगर ने तबसरा किया। तुम्हारी फजूल सोच है और कुछ नहीं। अनस बड़बड़ाते हुए डब्बा लेकर बाहर चला गया। सेकंड गुजरे, मिनट गुजरे, घंटे गुजरे, फिर दिन, यहाँ तक कि इतवार का दिन भी आ पहुँचा। रौनक तो इतनी ना थी, सिर्फ इसरार साहब का घराना और 2 रिश्तेदार फैमिलीज़ आई हुई थीं। नीलम को सजा सवरा कर नीचे हॉल में ले जाया
گیا جہاں منگنی کے فنکشن کا مکمل انتظام کر رکھا تھا۔ عالیہ بیگم نے انگوٹھی نکالی اور نیلم کو ہاتھ دینے کا اشارہ کیا، مگر وہ چوڑیوں سے سجے ہاتھوں کو گود میں چھپانے لگی۔ وہ حیران سی ہوتی سب کو دیکھنے لگی۔ جب دادو کے اشارے پر سائیکا آگے بڑھی اور ہاتھ تھامنے لگی، نیلم زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نین کٹورے بھی چھلکنے کو بےتاب ہونے لگے، گہری آنکھوں میں آنسو کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ سائیکا کی تنبیہ کرتی نظروں پر اس نے بے دردی سے لب کاٹتے ہوئے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ جو ہر بات ضد کر کر منوا لیتی تھی، آج ہار گئی تھی۔ وہ چھوٹی تھی، سب اسے چھوٹا اور ناسمجھ جان کر اس کی رضا کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، مگر وہ تو نہ جانے دل میں اس رشتے سے فرار کے لیے کیا کیا منصوبے بنا چکی تھی۔ انگوٹھی پہنا دی گئی، ہال میں تالیوں کی آواز گونجنے لگی۔ نیلم کے سر پر گویا ہتھوڑے برس رہے تھے۔ وہ بے بسی سے بیٹھی مسکراتے سرشار سے آہل کو اپنی جانب تکتا دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ زیادہ دیر مہمانوں میں نہیں بیٹھ سکی۔ سائیکا نے بھی اسے لے جانے ہی بہتر سمجھا۔ کتنی اچھی تھی عشق کی ابتدا باس، مگر اس کی انتہا سے واللہ اللہ بچائے۔ او سائیکا، گلی میں کسی بچے کو بول ساتھ والے گھر سے ٹائیگر یا انس کو بلا دے، تیرے ابا تو جانے کب آئیں، میرا ڈرامہ نکلنے جا رہا ہے۔ دادو تخت پر بیٹھی اونسی آواز میں بول رہی تھی۔ اچھا دادو، کہتی ہوں۔ سائیکا نے جلدی سے برتن وہیں چھوڑے اور باہر گیٹ تک گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹائیگر دروازے سے اندر آیا تھا۔ سائیکا کو گیراج میں کھڑے دیکھا تو پوچھنے لگا، کوئی کام تھا آپ کو؟ جی، وہ ذرا چھت پر جا کر کیبل کی تار تو ٹھیک کر دیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کوئی چینل صحیح نہیں آ رہا۔ ٹائیگر بیٹا، دادو کی آواز پر سائیکا نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جی دادو۔ وہ ڈرائنگ روم کے سرے پر کھڑا دادو کے تخت پر برجمان ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ارے بیٹا، کیبل کو دیکھ دو، کیا ہوا ہے؟ دادو نے ہاتھ ہلاتے نخوت سے کہا۔ میں دیکھتا ہوں۔ ٹائیگر چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آپ رہنے دیں، میں دیکھ لوں گا۔ سائیکا کو اپنے پیچھے چھت پر آتا دیکھ کر اس نے کہا۔ سائیکا سر ہلاتی دوبارہ کچن میں چل دی۔ نیلم نے ٹائیگر کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا اور پھر سائیکا کو اکیلے واپس جاتے۔ دل پہلے ہی بھرا پڑا تھا، اب چونکہ مجرم بھی سامنے تھا اور کچھ قدموں کی دوری تھی تو وہ دیر کیوں کرتی؟ تبھی جلدی سے اپنے روم کا دروازہ بند کر کے چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ شاید بچپن سے ہی اتنی جذباتی تھی، ضدی تھی، بات کو چٹکیوں میں اڑا دینے والی، مگر اب دل پر لگی تو چٹکی میں بات اڑا ہی نہیں رہی تھی۔ ٹائیگر اسٹول پر کھڑا کیبل کے تاروں سے کشتیاں کرنے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ جھاڑتا اسٹول سے نیچے چھلانگ مار چکا تھا، مگر جوں ہی نظر نیلم کی جانب پڑی، چند پل کو جیسے ٹھہر گیا۔ وہ حد درجہ غمگین لگ رہی تھی، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ پاس سے ہو کر گزر جانا چاہتا تھا، جب وہ راستے میں حائل ہو گئی۔ ٹائیگر نے دانت پیس لیے، ساتھ ہی چہرہ بھی موڑ لیا۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سورج جس کے حسن کے دیوانے اسے جینے نہیں دیتے تھے، وہی حسن اس کے پاس چل کر آتا تھا، اور وہ نگاہ غلط تک نہ ڈالتا۔ بہت خوش ہیں نا آپ اس انگوٹھی کو ہمارے ہاتھ میں دیکھ کر؟ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کی جانب کرتے ہوئے کہا، جس میں سونے کی انگوٹھی اپنی فتح پر مطمئن تھی۔ ٹائیگر کو حیرت ہوئی۔ انس نے تو کہا تھا بڑی کی منگنی ہوئی ہے۔ بڑی کی ہو یا چھوٹی کی، مجھے کیا؟ اگلے ہی پل اس نے سر جھٹکا۔ ہماری منگنی کا سن کر بہت خوشی ہوئی ہوگی نا آپ کو؟ سوچا ہوگا جان چھوٹی، وہ برہمی سے کہہ رہی تھی۔ ایک آنسو بھی چھلک پڑا تھا۔ ٹائیگر کو کوئی فرق نہ پڑا، وہ تو بس جانے کو پر تول رہا تھا، مگر وہ کالی بلی کی طرح راستہ کاٹے کھڑی تھی۔ منگنی ہماری جس سے بھی مرضی ہو، شادی تو ہم آپ سے ہی کریں گے۔ ضدی بچے سا لہجہ تھا اس کا۔ مجھے آپ کی فضول گوئی میں کوئی دلچسپی نہیں، راستہ چھوڑیں، ٹائیگر نے ناگواری سے کہا۔ آپ کے ہر راستے پر نیلم کھڑی ہے، ہم سے فرار حاصل کریں گے تو جان لے لیں گے آپ کی بھی اور اپنی بھی۔ وہ تمام فاصلے سمیٹتی اس کا کالر پکڑ چکی تھی۔ سبز کانچ سیاہ آنکھوں میں گاڑتے وہ مقابل کو چاروں شانے چت کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ آپ نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو میں انکل کو سب بتا دوں گا۔ آپ کی بدتمیزیاں بہت برداشت کر لی میں نے، ناؤ اٹس انف۔ سنا آپ نے؟ وہ ضبط کے مارے سرخ پڑتے چہرے سے گویا ہوا، ساتھ ہی بے دردی سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے کہا، پوری دنیا کو بتا دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنا آپ نے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں چلائی تھی۔
آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ اشتعال میں آ چکا تھا۔ ہاں ہو چکا ہے ہمارا دماغ خراب جب سے آپ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ صحن کے پردے پر چپک کر رہ گئے، ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ جینا حرام کر رکھا ہے آپ نے ہمارا۔ سامنے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے سوا کچھ اہم ہے ہی نہیں۔ آپ نہیں تو نیلم نہیں، یہ جہان نہیں، ہم پاگل ہو جائیں گے۔ یقین کریں، ہمیں آپ کی جانب کھینچنے سے یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ہم خود نہیں روک پا رہے خود کو۔ سب قصور آپ کا ہے۔ نہ آپ آتے نہ یہ سب ہوتا۔ اتنے خوش تھے ہم آپ نے آ کر۔ وہ روتے ہوئے بولتی، بار بار ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتی، ٹائیگر کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ میں نے آ کر کچھ نہیں کیا، یہ سب آپ کے دماغ کا خناس ہے۔ بلا وجہ مجھے مورد الزام مت ٹھہرائیں۔ اپنی یہ افسانوی دنیا سے باہر نکلیں تو آپ یقیناً نارمل ہو جائیں گی۔ اور آخری بات، آئندہ یہ سب خرافات ہمارے سامنے اگلیں تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ ہٹیں اب۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اسے بازو سے دبوچ کر سیڑھیوں کی جانب جانے والے راستے سے ہٹا چکا تھا۔ پھر تیز سے سیڑھیاں پھلانگتا وہ 1 سیکنڈ میں بھی کم عرصے میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ خواب کے دیکھا نہ کبھی لے اڑی نیندیں، وہ درد کے اٹھا نہ کبھی کھا گیا دل کو۔ وہ واقعی ہی کم عمر، کم عقل اور جذباتی تھی۔ بچوں کی طرح ننگے پیر جلے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ گئی، کیا کر گئی۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ جس معاشرے کا وہ حصہ ہے وہاں عورت کو سچی محبت کے اقرار کی بھی اجازت نہیں، اور مرد کو صبح شام مختلف جگہوں پر مختلف عورتوں سے بلا خوف و خطر بے قراریوں کے اظہار پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی انا خودداری ایک انجان شخص کے سامنے کچل چکی ہے۔ اسے پتا تھا تو بس یہ کہ وہ اب انجان نہیں رہا، وہ اجنبی نہیں تھا۔ وہ تو وہ تھا جس کا اسے انتظار تھا، جس کے لیے وہ اپنی دیواریں چارٹ سے بھرا کرتی تھی۔ مگر وہ بھول گئی تھی یا بھلا دیا تھا کہ قسمت میں جو لکھا ہے ملتا وہی ہے، چاہے آپ بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑو یا سڑک پر لیٹ کر احتجاج کرو۔ قسمت بہری ہوتی ہے، وہ آپ کی نہیں سنتی۔ نگاہیں ملا کر بدل جانے والے، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ دنیا بڑی سنگ دل ہے، یہاں پر کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہی ایگل نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ کیا کمال کی جگہ تھی! ایک طرف ریگستان لگتا تو دوسری طرف بہار کا سما تھا۔ بہت سی مذہبی چولے میں ملبوس افراد ٹرکوں پر سامان لوڈ کر رہے تھے، بڑی بڑی بوریاں کندھوں پر ڈالے۔ وہ سب بہت مصروف نظر آ رہے تھے۔ یہ تین ٹرکوں میں کیا رکھا ہے؟ ہم کچھ مدد کرا سکتا ہے؟ ایگل نے اپنے برابر ہی پجیرو کی پچھلی نشست پر بیٹھے ڈیک کو مخاطب کیا۔ نہیں، تم اس میں کوئی مدد نہیں کروا سکتے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، ڈیک نے سختی سے کہا۔ ارے واہ، تم بھی MS کی طرح روپ جھاڑنے لگ گیا ہے، ایگل نے برا مانتے کہا۔ اوہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے یار، یہ سب اسلحہ ہے اور بلوچستان پہنچانا ہے، یہ کام شیر دل کرے گا، سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ ڈرائیور کو اشارہ کرتے ڈیک نے پجیرو کو ادی۔ ایگل اس کی بات پر سر ہلاتا نیچے اترا۔ تم انگریزی بھی بولتا ہے، پڑھا لکھا ہے، تو اس کام میں کیوں آیا؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے زمین کی کچی سطح سے پتھر کی روش پر جا رہے تھے۔ جب ایگل کے سوال پر ڈیک کے قدم بے اختیار سے تھم گئے تھے، چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ ہمارا مطلب تم یہاں کا لگتا نہیں، کوئی انگریز ٹائپ کا لگتا ہے۔ ایگل جواب نہ ملنے پر اپنے سوال کی وضاحت کرنے لگا۔ ڈیک نے سرد شام کی بوجھل فضا کے سپرد کرتے قدم پھر آگے بڑھانے شروع کر دیے۔ اب پلٹنے کا وقت نہیں تھا، نہ ہی اجازت۔ کیا کرو گے تم جان کر؟ ڈیک نے جیک کی شرٹ کی سلیو فولڈ کرتے کہا۔ ایگل کی نظریں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ ہم جاننا چاہتا ہے کہ یہ ہیرو ٹائپ کا بندہ ویلن کیسے بنا؟ ایگل نے سنجیدگی کی تہ کو باریک کیا۔ ہا، میرے سر پر بچپن سے ہی بال نہیں، اب اس وجہ سے اگر میں ویلن نظر آتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ ڈیک کا لہجہ بھی ہلکا پھلکا سا تھا۔ تم بتاؤ نا ہم کو کہ تم کس اسکول سے سیکھا اتنا اچھا انگریزی بولنا؟ ایگل اور ڈیک کی اب بہت بن گئی تھی۔ MS کو ایگل پر بھروسہ نہیں تھا، تبھی ڈیک اس کی مکمل جاسوسی پر لگا رہا۔ اب وہ اپنے کام میں بھی اچھا تھا اور رویے میں بھی۔ 3-4 مہینے ہو چکے تھے مگر ایک بار بھی اس کے کام میں کوتاہی نہیں ہوئی تھی۔ اب تو منہاج بھی اس کی جانب سے کچھ پرسکون ہو چکا تھا۔ میں امریکہ کا رہائشی ہوں، ڈیک اور وہ باتیں کرتے کرتے اب فارم ہاؤس کے وسط میں بنے عالیشان بنگلے کے اندر داخل ہو گئے۔ سفید رنگ کا بنگلہ۔ کیا؟ اندر جاتے ایگل کے قدم ٹھٹک گئے۔ ہاں، امریکہ کا رہائشی، سعودیہ کا قیدی اور پاکستان کا اسمگلر، ایک ٹیررسٹ
ڈیک نے اطمینان سے جواب دیتے ڈرائنگ روم کی میز پر چابیاں اچھالیں اور ٹانگیں پھیلا کر صوفے پر دراز ہو گیا۔ کیا 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 تم؟ مطلب ہم کو سمجھا نہیں۔ ایگل بھی سامنے صوفے پر آ کر بیٹھا مگر آگے کو جھکا بے آرام سا بے چین سا بیٹھا۔ یہ سالوں پہلے کی بات ہے جب امریکہ میں لاوارث بچوں کو چائلڈ ہوم میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور والدین آزاد ہو جاتے تھے اپنی اپنی زندگیوں میں۔ تب ایک ایسے ہی دو محبت کرنے والوں کا انجام ڈیک نامی شخص کی صورت میں ہوا۔ مجھے چائلڈ ہوم میں پھینک دیا گیا۔ یہ کیلیفورنیا کا چائلڈ ہوم تھا۔ ڈیوڈ وہاں کا سربراہ تھا۔ وہ بچوں سے جنسی لذت کا کام لیتا تھا۔ میں بھی ان بچوں کی گنتی میں اس وقت آ چکا تھا جب میں نے 11 سے 12 برس کی عمر میں قدم رکھا، مگر میں اسے بہت تنگ کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے مارتا پیٹتا گالی گلوچ کر کے چلا جاتا تھا۔ ایک بار اس نے مجھے اور 4-5 اور بچوں کو الٹا لٹکا دیا تھا۔ وہ ہم سے عاجز آ چکا تھا۔ اس رات ڈیوڈ نے لوہے کی راڈ گرم کر کے ہمارے جسم جھلسا دیے تھے۔ ہم سے سک بھی نہ سکے تھے۔ رسیوں سے جکڑے الٹے لٹکے ہم آہیں بھی نہ بھر سکے۔ خون گردش نہیں کر سکا تھا اس رات ہمارے جسموں میں۔ تب 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد وہ ہم سے اپنی لذت پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہماری ویڈیوز بنائی۔ تب میں 14 برس کا تھا۔ وہ رات بہت بھیانک تھی۔ میں نے بہت کوسا تھا اپنی زندگی کو۔ میرا جسم غلاظت سے بھر چکا تھا اور اس کا ثبوت اس شیطان کے پاس محفوظ تھا۔ میرے بال بھی اس رات لوہے کی گرم راڈ کے ساتھ ہی چپک کر ختم ہو چکے تھے۔ میری نیلی آنکھیں، صاف شفاف رنگت، پرکشش نقوش اس کے سعودی ساتھی کو بہت بھائے اور میری ڈیل کر لی گئی۔ ایک رات میں سویا تو 2 راتوں بعد سعودیہ میں آنکھ کھلی۔ ایک کچرے اور غلاظت کے ڈھیر سے نکل کر میں دوسرے میں آ چکا تھا۔ یہاں بھی دن رات ٹارچر کیا جاتا۔ کھانا تب تک نہ ملتا جب تک آنتیں چپک نہ جاتی۔ بہت ظالم تھے وہ لوگ۔ ایگل بہت ظالم۔ قہر برساتے دن رات، اذیت ہی اذیت۔ تکلیف اتنی ہوتی کہ جان جانے لگتی اور جو گندا کام وہ مجھ سے لیتے، میرا مر جانے کو جی چاہتا، مگر میں بھی بلا کا ڈھیٹ تھا۔ ان 4 سالوں میں بھی نہ مرا اور ان کے اگلے کھیل کے لیے چن لیا گیا۔ میرا پرکشش سراپا ان کے کاروبار کے لیے بہت مفید ثابت ہونا تھا۔ تب انہوں نے مجھے استعمال کرنا شروع کیا۔ سعودی عورتیں جلد میری شخصیت کی دیوانی ہو جاتیں۔ مجھے ان سے شادی کر پہلی رات کی ویڈیوز بنا کر دینے کا حکم دیا گیا تاکہ بعد میں ان کو بلیک میل کر کے پیسہ نکلوایا جا سکے۔ مجھے یاد ہے وہ میری پہلی شادی تھی جب پوری رات گزرنے پر بھی میں نے اس لڑکی کو چھوا تک نہیں۔ تب ادین نے مجھے ایک بار پھر لوہے کی گرم راڈ سے پیٹا۔ کیوں ہیرو، لڑکی پسند نہیں آئی تھی کیا؟ وہ جلاد بنا پوچھ رہا تھا۔ موٹا پائپ ڈیک کی برہنہ کمر پر پڑا۔ اگر پسند نہیں آئی تھی تو کہا ہوتا، بدل دیتے۔ ڈیک کا پورا منہ جھلس چکا تھا۔ بار بار اس کے منہ سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ معاف کر دو ادین۔ اس رات میں نے اسے بہت منتیں کی، معافیاں مانگی اور پھر اس کے کہے پر عمل کرنے لگا۔ چند سالوں بعد ایک لڑکی اور آئی میری زندگی میں، مگر اس کی شرط تھی کہ پاکستان جا کر تمام رسومات سمیت شادی کرے گی۔ اس کے والد پاکستان میں رہتے تھے۔ تب مجھے پاکستان جانے کی اجازت مل گئی، مگر 7 جاسوس بھی چھوڑے گئے۔ لیکن اس بار گیم میرے ساتھ کھیلی گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران میرے بیگ سے اسلحہ نکل آیا، وہ بھی بلٹس کے بھرمار کے ساتھ اور بڑی بڑی رائفلز۔ میرے حواس کام کرنا بند ہو گئے۔ مجھے دہشت گرد قرار دے دیا گیا اور ایک انڈر گراؤنڈ تہہ خانے میں ڈال دیا گیا جہاں ایک اور سعودی قیدی مہناز ازداق قید تھا۔ تب ہم دونوں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور تب سے ساتھ تھے۔ ادین اور ڈیوڈ تو سمجھے کہ میں وہیں اسی قید میں مر گیا، مگر میں زندہ ہوں۔ ڈیک کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو چکا تھا، سانس بھی معمول سے تیز چل رہی تھی۔ ایگل اس کی داستان سن کر سن ہو چکا تھا۔ تم وہاں سے فرار کیسے ہوا؟ ایگل نے بہت دیر بعد سوال کیا۔ بھارت کا سب سے بڑا ڈان تھا وہ، جس نے مجھے اور ایم ایس کو رہائی دلوائی۔ اس میں پاکستان کی غدار پولیس نے ہماری بڑی مدد کی۔ ڈیک نے سرد آہ بھری، ایسا لگتا تھا جیسے وہ پھر سے ماضی میں پہنچ گیا ہو۔ پاکستان کا پولیس ایسا تو نہیں ہے، بڑا سخت ہے بھائی۔ ایگل کو اعتراض ہوا۔ ہا ہا ہا، یہ جو ٹرک کھڑے ہیں نا باہر، ان کو پہنچانے والا بھی ایک پولیس والا ہی ہے، بلکہ ایس پی آہل ہے۔ 2.5 سال کی محنت، مگر کمائی سے داڑھ بھی گیلی نہ ہوئی تو سارا ایمان ایک طرف رکھ کر فوراً پیسہ جیب میں ٹھونسا اور شروع جی حضوری۔ ڈیک نخوت سے بولا۔ سر، ملازم لڑکے نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک دی۔ ڈیک نے اشارے سے اسے جانے کا کہا۔ چلو، تمہارا مال تیار ہو گیا ہے، افسردہ کرنے کو معذرت یار، اور رات کو آنا، ڈنر اکٹھے کریں گے۔ ڈیک نے اٹھتے ہوئے کہا۔
نہیں بھائی، افسردہ کیسا؟ ہم کو تو اچھا لگا تم نے ہمیں اپنا دوست سمجھا۔ ایگل کے کہنے پر ڈیک نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا دیا۔ تمہارے آنے سے کافی کام درست جا رہے ہیں اور میں ایم ایس کے وحشیانہ پن سے کافی حد تک محفوظ ہو چکا ہوں۔ ڈیک کے لہجے میں تشکر جھلک رہا تھا۔ ایگل بھی مسکرا دیا۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے وعدے اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک جو بھروسہ کر سکے، دوسرا جو اسے سمجھ سکے۔ وہی سحر انگیز لہجہ، گمبھیر آواز، اس کا تنفس تیز ہونے لگا۔ کیا ہوا، سمجھ نہیں آئی؟ دل فریب مسکراہٹ، جان لیوا انداز۔ اس کو اپنے چہرے پر 2 انگلیوں کا لمس سرسراتا ہوا محسوس ہوا۔ کتنی تپش تھی اس لمس میں، وہ سوتے میں بھی کسمانے لگی۔ جب بھی نظر سے دور ہوئے، دھیان میں میرے آن بسے، آنکھ سے چل کر دھیرے دھیرے منزل دل تک پہنچے۔ آواز کچھ اور قریب سے آنے لگی، فاصلہ سمٹنے لگا، سماعت پھٹنے لگی، کوئی اسے جکڑنے لگا تھا۔ وہ رات کے تیسرے پہر پھر جاگ گئی تھی۔ پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ ننھا سا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے تاب ہونے لگا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اف گڑیا، کب تک خواب دیکھ دیکھ کر ڈرو گی؟ اب بڑی ہو جاؤ۔ ہر خواب دیکھ کر چیخ مارنا تو گویا فرض ہے تم پر، سائقہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ابھی چند منٹ قبل ہی تو مطالعہ کر کے لیٹی تھی، وہ بھی اس کی چیخ سے جاگ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چہرے پر سے پسینہ صاف کرتے سائڈ ٹیبل پر موجود جگ سے گلاس میں پانی بھرا اور آہستہ آہستہ پینے لگی اور سوچنے لگی کہ خواب میں کیا دیکھا تھا، مگر بہت سوچنے پر بھی کچھ یاد نہ آیا سوائے ان چند مختلف زبان میں بولے گئے جملے کو۔ گڑیا سو جاؤ یار، مجھے صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے، کچھ کام ہے۔ سائقہ بڑبڑائی۔ لائبریری جانا ہوگا، کام کی کچھ لگتی، وہ بھی بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئی۔ اسے لگا ابھی چند ہی منٹ ہوئے ہیں، مگر کھڑکی پر نظر پڑی تو وہ اٹھ کے ہندسے پر کھڑی صبح بخیر کہہ رہی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے اٹھنے کی وجہ تلاش کی تو پاس پڑے سیل فون کی جانب توجہ گئی۔ جواب بھی جو اب بھی مسلسل بج رہا تھا۔ 7-8 میسیجز میں پک اپ دی کال کا پیغام تھا۔ کال پھر آنے لگی۔ کچھ سوچ کر اس نے یس کا بٹن پش کیا۔ میری جان، ابھی تک سو رہی ہو؟ میری نیندیں اڑا کر خود تم کیسے اتنی میٹھی اور پرسکون نیند سو سکتی ہو؟ بہت ہی کوئی چھچورا انداز تھا مقابل کا۔ نیلم کا رواں جل اٹھا۔ کون ہو اور اس بکواس کی وجہ؟ وہ تڑک کر بولی۔ تمہاری جان، میری شہزادی، اور یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ پوری رات تمہاری تصاویر دیکھتے گزر جاتی ہے اور تم ہو کہ مسلسل بے نیاز ہو۔ لہجے میں مصنوعی غم سموتے کہا گیا۔ شٹ اپ، ہماری تصاویر تمہارے پاس ناممکن، اور شرافت سے بتاؤ کون ہو؟ او یس، یا حمزہ میں سے کوئی ہو تو جان لو اب اکیڈمی نہیں آؤں گی۔ اب اپنی دال کہیں اور جا کر گلاؤ۔ ساتھ ہی اس سے 2-3 گالیوں سے نواز ڈالا۔ پہلے ہی ان کی وجہ سے وہ بہت نقصان اٹھا چکی تھی۔ کم آن بیبی، کم از کم میری آواز تو پہچان لو۔ بہت ہی ڈیٹ واقع ہوا تھا وہ۔ دفعہ ہو جہنم میں جاؤ، بلاک کر رہی ہوں تمہارا نمبر، وہ سخت غصے میں بولی۔ شوق سے کرو میری جان، مگر پہلے جو تصویر بھیج رہا ہوں وہ تو دیکھ لو، اور ہاں، اگر چاہتی ہو کہ تصویر پوسٹر کی صورت میں شہر میں نہ لگے تو فوراً چوکنڈی کے قبرستان پہنچو۔ فون کی دوسری سمت سے روبدار آواز میں صاف دھمکایا گیا تھا۔ ہماری جوتی آتی ہے قبرستان، کمینے، ذلیل انسان۔ وہ تو آپے سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میری جان، اتنا غصہ تو نہ کرو۔ اس کے ڈھیٹ پن پر نیلم نے جل کر فون بند کیا۔ کچھ دیر بعد پھر موبائل کی میسج ٹون بجنے لگی۔ اس نے آنے والی میسیجز چیک کیے تو چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، ہاتھ سرد پڑ چکے تھے اور وہ خود کپکپانے لگی۔ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سانس کی نالی میں کپڑا پھنسا دیا ہو۔ عجیب و غریب آریاں لباس میں ملبوس نیلم کے پوز بھی نہایت واہیات تھے۔ اس بار میکانگی انداز میں اس نے کال اٹینڈ کی۔ مجھے پتہ ہے تمہاری کیا حالت ہے۔ ان پکچرز کو دیکھ کر میری فوٹوگرافی پر شک تو نہیں کرو گی نا تم؟ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ نیلم کی آواز کہیں دور کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ فی الحال تو تمہیں چاہتا ہوں میری جان، پھر آ رہی ہو؟ کتنا چہکتا لہجہ تھا اس کا، سرشار جیت کے نشے سے چور۔ مجھے اس جگہ کا نہیں پتہ، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مطلب منع کر رہی ہو؟ سخت انداز تھا۔ نہیں تو، وہ گھبرائی۔ ویل ڈن، جلدی آؤ،
آئی ایم ویٹنگ دیئر. اور ایک بات، اگر کسی اور کو انوالو کرنے کی کوشش کی تو یہ بندہ جان سے جائے گا، جس کی تصویر اب میں بھیجوں گا، تیز آواز میں کہتے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا گیا. اس بار آنے والی 2-3 تصویریں ابرار صاحب کی تھیں. انہیں ایک کرسی پر رسیوں کے ساتھ باندھا رکھا تھا اور منہ پر تھیلا چڑھا رکھا تھا. اس کی جان پر بن گئی. بابا بابا، اس کی سسکیاں اندر ہی اندر دم توڑنے لگیں. منہ پر ہاتھ رکھے وہ نہ جانے کتنی دیر گھٹ گھٹ کر روتی رہی. سائقہ کالج گئی تھی، دادو نیچے تھیں، اسے جانا تھا. وہ گرتی پڑتی اٹھتی، مناسب لباس پہنا اور پہلی بار اپنی مرضی سے سیاہ چادر اوڑھ کر کمرے کا دروازہ مقفل کرتی نیچے چلی آئی. اے نیلم کدھر؟ نیلم، او نیلم کدھر جا رہی ہے؟ دادو کی آوازیں اسے اپنی پشت پر صاف سنائی دے رہی تھیں، مگر وہ انسنی کرتے نکل گئی. صبح سے دوپہر ہو چکی تھی. اب تو سورج بھی کھڑا کھڑا تھک چکا تھا، جھکنے لگا تھا. آدھا آسمان نیلا ہو چکا تھا. شام ہونے لگی تھی. نہ ہی نیلم گھر آئی تھی، نہ ہی ابرار صاحب. دونوں کے موبائل بھی بن جا رہے تھے. نیلم کو تو اپنا موبائل گھر پر ہی چھوڑ کر جا چکی تھی. دادو آپ آہل کو کال کریں، اسے کہیں جلدی آئے. ساکہ نے آنسو صاف کرتے پریشان ہوتی دادو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا. ارے میری مت ماری گئی ہے، پہلے کیوں خیال نہ آیا؟ آہل کو کال ملا. دادو نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے کہا. یہ لیں دادو. سائقہ نے سیل فون بڑھاتے کہا. ہائی وے پر موجود پولیس اے ایس پی آہل اسرار کو وہاں دیکھ کر کچھ حیران تھی، مگر وہ وہاں کی چیکنگ کرتا، آرڈرز دیتا، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا. اس کا اچانک ہائی وے پر آنا ہائی وے پولیس کے لیے کھٹکے کی بات تھی. سر ٹرک میں پھل ہی ہیں. ٹھیک ہے جانے دو، اہل نے مغرورانہ انداز میں جواب دیا. ٹن 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 رنگ ٹون کی آواز پر گھڑی پر وقت دیکھا. آہل چونک گیا. 5:30 ہو رہے تھے. 5:40 تک وہ 3 ٹرک یہاں سے گزرنے تھے. کیا دادو، میں ابھی پہنچتا ہوں، آپ فکر نہ کریں. نیلم کہاں جا سکتی ہے؟ اس کی سہیلیوں کے گھر پتہ کریں. آہل سب بھول بھال گیا. یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی منگیتر کزن محبوبہ وہ گھر پر نہیں ہے، وہ کہیں چلی گئی ہے. آہل کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی. کب وہ پولیس جیپ میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، مگر ٹھیک 5 منٹ بعد وہ 3 ٹرک ہائی وے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے. کراچی کے مشرق میں 27 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چوکنڈی کا قبرستان نیشنل ہائی وے N5 کراچی طورخم سے گزرنے والے افراد کی توجہ پر بآسانی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے. صدیوں پرانی اس تہذیب کی آخری آرام گاہ کو دیکھنے کے لیے وہ یہاں کا رخ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. 2 کلومیٹر کے رقبے پر بنے اس شہر خاموشاں کا شمار سندھ کی تاریخی ورثوں میں ہوتا ہے. یہاں موجود زیادہ تر قبروں کی تعمیر 15ویں صدی عیسوی سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک ہوتی ہے. لفظ چوکنڈی کے حوالے سے اکثر کا کہنا ہے کہ اس مقام پر جام مراد بن حاجی کے نام سے ایک مقبرہ ہے، جس پر لفظ چوکنڈی درج ہے. اس وجہ سے چند ماہرین کا کہنا ہے یہ جگہ کا نام ہے، جبکہ کچھ ماہرین اس کی وضاحت سے آرکیٹیکچر کے طور پر بھی لیتے ہیں. سندھی میں چوکنڈی 4 کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور دیکھا جائے تو یہاں زیادہ تر قبریں 4 پلرز کی صورت تعمیر کی گئی ہیں. یہاں نقش و نگار مزین تقریباً 600 قبریں ہیں، جبکہ سادہ کی تعداد 100 کے قریب ہے. یہاں پر زیادہ دیدہ زیب قبریں وہ ہیں جو تواتر منزلہ بنی ہوئی ہیں. یہ تقریباً 2.5 فٹ چوڑی، 5 سے 8 فٹ تک لمبی اور 4 سے 14 فٹ تک اونچی ہیں. ان کی تعمیر میں پیلے رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے، جو زیادہ تر ٹھٹا کے قریب جنگ شاہی سے ملتا ہے. نیلم حد درجہ پریشانی میں بھی اس قبرستان کی تزئین و آرائش دیکھ کر رہ گئی. یہاں موجود قبروں پر تختیاں نہیں تھیں، بلکہ مردوں کی قبریں گھڑ سوار سورماؤں اور اسلحے سے منقش تھیں، جبکہ عورتوں کی زیورات سے شام کے سائے پر پھیلانے کو بیتاب، سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کرنے پر بے قرار تھے. ایک لمبی مسافت طے کر کے اب وہ مطلوبہ جگہ پہنچی. پورے قبرستان کا جائزہ لیتے تو وہ نہ گھبرائی، مگر جب یہ جائزہ مکمل ہو گیا تو بے چینی سوار ہونے لگی. یہاں وسط میں ایک قبر چھتری کی شکل میں تھی، جبکہ نیلم اس کے کافی قریب کھڑی تھی، مطلب تقریباً قبرستان کے وسط میں پہنچ چکی تھی. شام ہونے کے قریب تھی. عموماً اس آثار قدیمہ کے
قابل دید اثاثے کو دیکھنے لوگ دوپہر میں آتے تھے، مگر اب تو نیشنل ہائی وے کے مسافر بھی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ نہ کوئی چرند نہ پرند، سیاہ چادر جس کے کنارے پر مہرون پٹیاں لگی تھیں، اس پر نیلم کی گرفت مضبوط ہوتی چلے جا رہی تھی۔ 25 منٹ گزر چکے تھے۔ اسے لگا خوف کے مارے اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ قریب تھا کہ وہ رو دیتی۔ ایک پلر کے پیچھے چھپی 2 آنکھیں مسلسل اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہی تھیں۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ کون سی خطا ہو گئی ہے جو یہ امتحان میرے نصیب میں لکھ دیا گیا؟ رب کائنات سے ایک عام بشر کی طرح اس کے شکوے شکایت بھی جاری ہو گئے۔ وہ سیل فون بھی گھر چھوڑ آئی تھی۔ عجیب بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اسی چھتری نما قبر کی 2-3 انچ اونچی سطح کے کنارے بیٹھی بے بس لڑکی کو سبز آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ دھندلائے منظر کو صاف کرنے کے لیے اس نے میدے سی رنگت کے نازک ہاتھوں سے آنکھیں رگڑی تھیں۔ جب نظر سیاہ بوٹوں پر پڑی، اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتی۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ قدموں کی چاپ قریب آنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس سے 3-4 انچ کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ آرزوؤں پر جھکی گھنی پلکوں کی باڑ لرزنے کانپتے اٹھی تھیں۔ سورج غروب کے ڈوبنے کے قریب تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے سورج اس شخص کی پشت پر چھپ چکا ہو۔ تبھی اس کے چہرے کی جانب اٹھتی نیلم کی نگاہ سورج کی کرنوں کی تاب نہ لاتے جھک گئیں۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ سیاہ جینز بہت ٹائٹ تھی اور سیاہ رنگ کی ہی شرٹ جس کے اوپر لیدر کا چمڑا لگا تھا، اور دونوں شانوں پر سیاہ موٹی چادر کچھ اس طرح ڈال رکھی تھی کہ پوری بیک کو کور کر رہی تھی۔ ناف کے نیچے گن بیلٹ پہن رکھا تھا جس میں سے 3 چھوٹا سا ریوالور جھانک رہا تھا۔ وہ روبوٹ کی طرح سیدھا کھڑا تھا۔ دونوں قدموں کے درمیان 2 بالش کا فاصلہ تھا۔ نیلم کو اس کی نظریں اپنے جھکے سر پر صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ نیلم کو وہ کوئی جنگجو لگ رہا تھا۔ اس کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا۔ اچانک اس نے جھک کر نیلم کی شیشے کی مانند شفاف کلائی اپنی فولادی گرفت میں جکڑی۔ اس نے دستانے پہن رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی، وہ اسے گھسیٹتا ہوا ایک لمبی اور چند منزلہ قبر کے پاس لے آیا اور زور سے اسے ناہموار سطح پر پٹخا تھا۔ اس کے منہ سے سسکاری سی نکل گئی۔ سیل دو اپنا۔ اس کی آواز کافی بھاری تھی۔ وہ ایک گھنٹے کو زمین پر ٹکے اور ایک گھٹنے کو زمین پر ٹکائے اور دوسرا کھڑا کیے اس کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا، جو ابھی تک اپنے چھلے ہاتھوں میں ہوتی جلن پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کبھی اتنی بزدل نہ تھی، مگر آج حالات کے پیش نظر وہ خاموش کٹ پتلی بن چکی تھی۔ گھر پر ہے، اس نے سر جھکائے حق لاتے ہوئے کہا۔ تو میں کہا تھا نا، کوئی ہوشیاری مت دکھانا۔ سمجھ نہیں آئی تھی میری بات؟ وہ شیر جیسی دھاڑ سے پوچھ رہا تھا۔ نیلم خوف کے مارے قبر سے جا لگی، جس کی نقش و نگار سے مزین جالی اس کی کمر پر چبھنے لگی۔ ہم نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، ہم بھول گئے تھے، اس نے چہرہ اٹھا کر جواب دیا تھا۔ مقابل کے چہرے پر عربی رومال بندھا تھا جو سیاہ اور سفید رنگ کا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، بہت زیادہ نشیلی ہلکے بھورے رنگ کی۔ اتنی عجیب چمک تھی ان میں کہ نیلم کو الجھن ہونے لگی انہیں دیکھ کر۔ تمہیں یہ بھول بہت مہنگی پڑے گی میری جان، اس نے نیلم کو بازو سے دبوچ کر قریب کرتے کاٹدار لہجے میں کہا۔ نیلم کو اپنے بازو کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مقابل کی نظر اس کے آرزوؤں پر بہتی شفاف پانی کی ندی پر ٹھہر گئی، مگر گرفت ڈھیلی نہ کی۔ ایسا مت کہو، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں تم ہمیں بلیک میل کر رہے ہو؟ وہ چیخ پڑی، ساتھ ہی زور لگا کر اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ مت بھولو، وہ تصاویر اب بھی میرے پاس ہیں، اور تمہارے بابا بھی ابھی تک میرے مہمان خانے کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اس کے سرد لہجے پر وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ بے بسی کے مارے آنسو بہہ نکلے۔ یہ لو، ASP آہل کو بتاؤ تم کہاں ہو۔ اس نے ایک اسمارٹ فون نیلم کی جانب بڑھایا۔ ہمیں نمبر نہیں یاد، وہ الجھتی ہوئی بولی۔ اپنے منگیتر کا نمبر نہیں یاد؟ ایک بار پھر بازو سے کھینچتے طنزیہ لہجے سے پوچھا گیا۔ وہ رو دی۔ ہمیں نہیں یاد، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اس کی بات پر مقابل نے ایک جھٹکے سے اس کو اپنی سخت گرفت سے آزاد کیا۔ وہ پیچھے کی جانب کھسک چکی تھی۔ لو اور بتاؤ۔ وہ نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ نیلم کو اس کھیل کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ آہل، ہم چوکنڈی کے قبرستان پر ہیں، خدا رحم جلدی آ جائیں، ہمیں لے جائیں یہاں سے، وہ روتے ہوئے فریاد کناں لہجے میں بولی۔ فون اس کے ہاتھ سے بے دردی سے جھپٹ لیا گیا۔ دیکھو یار، مجھے نکلوانا تھا اپنا کام اور وہ ہو گیا ہے، تقریباً مکمل۔ میری تو تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اس لیے تم تھوڑا تعاون کرو تو نقصان سے بچ جاؤ گی۔ وہ بلا کی نرمی سے بات کر رہا تھا، پھر اچانک گن بیلٹ سے ریوالور نکالا اور اس کی مورزل کے گرد انگلیاں پھیرتے
کہنے لگا، اپنے باپ کی خیریت چاہتی ہو؟ نیلم کے گھبرائے چہرے پر نظر دوڑائی۔ اس نے زور زور سے اسبات میں سر ہلایا، ساتھ ہی بے بسی سے سرخی مائل گداز لبوں سے نکلتی سسکی کو بامشکل روکا تھا۔ اور چاہتی ہو کہ تمہاری تصاویر ضائع کر دی جائیں؟ اس کی بات پر نیلم نے تڑپ کر سر کو ہاں میں جنبش دی۔ تو پھر ایک کام کرو، اس نے نیلم کی سوالیہ نگاہوں کی جانب دیکھتے کہا۔ کیا؟ وہ بے صبری سے بولی۔ بھول جاؤ کہ تمہیں یہاں کس نے بلایا تھا، کیوں بلایا تھا اور کس دھمکی پر بلایا تھا، اور ہاں یہ بھی کہ تم یہاں کس سے ملی تھی اور کیا بات ہوئی تھی، سب بھولنا پڑے گا، منظور ہے؟ ہاں ہاں ہاں، ہم بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے، وہ جلدی سے اٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ویل ڈن۔ تو نیلم ابرار، آج تم شوقیہ قبرستان دیکھنے آئی تھی اور اب رات ہونے کے باعث ڈر گئی ہو، تبھی ایک راہ چلتے مسافر سے درخواست کر کے تم نے فون لیا اور اپنے منگیتر کو کال کر کے بلایا۔ دیٹس اٹ۔ اس نے بات پوری کرتے نیلم کی حیران نظروں کی جانب دیکھا۔ بھولو گی تو نہیں کہ تم نے کیا کہنا ہے گھر جا کر؟ وہ سر ٹھہرے لہجے میں بولا تو نیلم کپکپا گئی۔ ہم یہی کہیں گے۔ وہ یقین دہانی کرانے لگی، مگر پھر بھی مجھے دغابازی کی سزا کے لیے تصاویر اپنے پاس محفوظ رکھنی پڑے گی۔ سوری جانا۔ اس نے نیلم کی ڈھکی چادر سے جھانکتی شہد رنگ زلفوں کو دیکھا۔ نیلم بھی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ نیلم کی طرف بڑے تھے، وہ پیچھے کھسکنے لگی تھی جب اس نے وہ سیاہ چادر اس کے سر پر جما دی۔ عجیب عمل تھا۔ نیلم نے بے اختیار اس کی نشیلی بھوری آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں ایک جمود سا طاری تھا۔ ان میں کوئی ہلچل نہ تھی، ساخت نگاہیں۔ پھر وہ اٹھا اور پلٹ گیا۔ اس کے پلٹنے سے کندھوں پر پھیلی سیاہ چادر ہلی تھی اور پشت پر مزید پھیل گئی۔ عجیب حلیہ تھا اس کا۔ وہ سیدھ میں چلتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اونچی اونچی قبروں میں وہ کہاں گم ہو گیا، نیلم جان ہی نہ سکی۔ چلے جی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کریے گا۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔